بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ خدا بخش۔ خدا بخش ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی سین میں چولہے کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ بیوی نے بغیر کسی خاص پریشانی کے عادتاً پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، یہی تو مسئلہ ہے۔ خدا بخش نے آنکھوں میں اترتی نمی سختی سے ہاتھ رگڑ کر صاف کی۔ بیوی فلک جھپکتے میں پوری بات سمجھ گئی۔ چودھری نے پیسے نہیں دیے؟ خدا بخش نے بے بسی سے نپی میں سر ہلا دیا۔ کیوں بھلا؟ ادھار ہی تو مانگا تھا، خیرات تو نہیں مانگ رہے تھے۔ بیوی مرد کی مجبوریوں اور ذمہ داریوں دونوں سے بے خبر تھی، اس لیے تنگ کر بولی۔ خدا بخش بھی چولہے کے نزدیک پیڑے پر آ بیٹا۔ خیرات مانگتے تو چودھری خوشی خوشی سے دے دیتا، بختہ کتنوں کو دیتا ہے، ہمیں بھی نہ تول کر رکھتا۔ تو قرض دیتے، اسے کیوں موت پڑتی ہے؟ کمبخت کس لیے جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے؟ اتنی دولت سے اس لنگڑے بیٹے کو تو ٹانگیں لگوا نہ سکا۔ بیوی نے چولہے میں لکڑیاں رکھتے ہوئے غصے میں چودھری کے اکلوتے پھولیوں زدہ بیٹے کو بھی نشانہ بنا دیا۔ اس کی عمر 25 کا ہنس پار کر چکی تھی۔ ہوش و آواز اور بول پانے سے بالکل عاری تھا۔ سارا دن حویلی کی دہلیز کے پاس نوکروں کی نگرانی میں پڑا رہتا۔ چودھری لاکھ کوشش کے باوجود اس کے لیے کوئی لڑکی نہ ڈھونڈ پایا تھا۔ کنوارا مرے کمبخت بیٹے کا دکھ دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ہوئی اسے۔ 4 پیسے دے دے جان جاتی ہے، 2 ٹکے قرض لے کر کیا بگاڑنے چلے ہیں بھلا ہم اس کا۔ خدا بخش اب کی بار زخمی انداز میں مسکرائی۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نہ بختہ، ان کے لیے اپنے رستے کی دھول مٹی مسئلہ نہیں ہوتی، انہیں ڈران کیڑے مکوڑوں کا ہوتا ہے۔ انہیں ڈر ان کیڑے مکوڑے کا ہوتے ہیں جو ان کے رستے سے ہٹ کر اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ چھوٹا سا بھی راستہ بنا ہو پر انہیں خوف پتا ہے کہ کسی دن یہ سڑک کا روپ نہ لے لے۔ ہمارے چھوٹے ہونے سے ہی تو یہ بڑے ہیں بختہ۔ خدا بخش ٹوٹے لہجے میں پا نہیں کیا بولتا رہا اور بختہ گم سم اپنے شوہر کا زرد چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے باپ کو اس سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی اور شاید امیدیں بھی، اس لیے اس کا نام خدا بخش رکھا کہ خدا اسے بہت کچھ بخشے گا۔ خدا نے اسے گاؤں کے ایک ٹکڑے کی ملکیت بخش دی، چھوٹا سا ٹکڑا، بس اتنا جتنے پہ چودھری کا ڈیرا بنا ہوا تھا۔ اسی پہ خدا بخش محنت کرتا تھا، مگر یہ تو گاؤں کا ہر دوسرا بندہ کرتا آ رہا تھا۔ مسئلہ تب کڑا ہوا جب خدا بخش نے ٹریکٹر خریدنا چاہا۔ گاؤں کی دنیا میں ٹریکٹر سونے کی چڑیا ہوتی ہے، دن پر پیر دیا کرتی۔ ہر کسان ٹریکٹر اور مشینری نہیں خرید پاتا، اسی لیے کرائے پر لے لیتا ہے۔ خدا بخش یہ باتیں جانتا تھا اور اس لیے گاؤں میں چودھری کے ٹریکٹر کی طرح اپنا ایک ٹریکٹر لانا چاہتا تھا۔ پیسے چاہیے تھے مگر سبھی داتا در بند کیے بیٹھے تھے۔ مسجد کے نام کی جانب سے خدا بخش کو قناعت پسند کی تلقین ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے چھوٹا چودھری بننے کے طعنے دے رہے تھے اور بڑے چودھری نے اس کی درخواست سن کر ایک طویل قہقہہ لگایا تھا جس کا ذکر وہ بختہ سے نہیں کر پایا۔ چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے کئی زمانے بیت گئے۔ اس کی دونوں بچیاں سین میں گڑا گڑی سے کھیل رہی تھی۔ وہ چارپائی بیٹھ گیا اور اداسی سے انہیں کھیلتا دیکھنے لگا۔ چھوٹی 10 سال کی تھی اور بہت شرارتی تھی۔ گھر بھر کو سر پر اٹھائے رکھنے والی بڑی 14 کی تھی۔ اس کا سینہ ابھی تک ہموار تھا اور بلوغت سے چھونے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹی اپنی گڈے کے سامنے ایک کھلونا ٹی سیٹ بجا رہی تھی۔ بڑی گڈی کو سنبھالتے ہوئے بولی، 1 کپ مجھے بھی دو، گڈی چائے پیے گی۔ چھوٹی نے فوراً سیٹ پیچھے کھسکا لیا۔ پہلے اپنی گڈی کی شادی میرے گڈے سے کرو، پھر بے شک پورا سیٹ لے لینا۔ بڑی مان گئی۔ خدا بخش جو محویت سے نظریں جمائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، ایک دم چونک گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، آخر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری چارپائی پر ایک کالا ہوا رنگین دوپٹہ پڑا تھا۔ محلے میں شادی تھی اور بختہ دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر کل سے دلہن کا یہ دوپٹہ کاڑ رہی تھی۔ خدا بخش نے دوپٹہ اٹھایا اور بڑی کے سر پر اڑا دیا۔ تو
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।